یوم علی آج ہم منا رہے ہیں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ من کنت مولا فہذا علی مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں آج کیا رہنمائی ملتی ہے، اور ہم کس طرح سے اپنے اعمال کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حضرت علی کی وفا ہے، اور حضرت علی آپ کی تربیت میں رہے، اور جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اور پھر اسلام کے مختلف جو غزوات ہیں، جو جنگیں ہیں، ہر سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ ساتھی رہے۔ آپ کی مبارک زندگی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ حسین اکبر صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علی بخش صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ اور علامہ کوکب نورانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا بھی۔ جی وعلیکم السلام، جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ علامہ ابن حجر علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیدا ہوئے، آپ کی گردن کبھی کسی کے سامنے جھکی ہی نہیں، تو اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشرقت الارض بنور ربہا۔ سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو، کائنات کی تمام مخلوقات کو، خاص طور پہ اس زمانے کے وارث فرزند زہرا فرزند علی ابن ابی طالب امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گردن یقیناً سوائے رب کائنات کے کسی کے سامنے نہیں جھکی۔ پوری زندگی عبادت، ریاضت، شجاعت، سخاوت میں آپ کی گزری۔ دنیا میں ہمیں انگنت لوگ ملیں گے کہ جو مختلف اوصاف حمیدہ کے مالک ہیں، لیکن علی جیسا کوئی بھی نہیں ملے گا کہ جو بیک وقت اوصاف حمیدہ متضادہ کے وارث ہیں۔ دنیا میں آپ کو عالم ملے گا، ضروری نہیں وہ قاضی اور جج بھی ہو۔ قاضی اور جج ملیں گے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسان بھی ہو۔ کسان ملیں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مجاہد بھی ہو۔ مجاہد ملیں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ مسلح عبادت کا ایسا نمازی ہو کہ جس پر نماز بھی فخر کرتی ہو۔ یہ واحد ہستی ہے کائنات میں، وسیع مصطفیٰ اخی رسول خدا زوج بطول علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، نوح کا علم دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہتا ہے، داؤد کی کاریگری دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کی حکمت، دانائی اور طب دیکھنا چاہتا ہے، مجھ محمد مصطفیٰ کا کمال و جمال دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لے۔ اگر یہ کہوں تو بے جان نہیں ہوگا، اگر تمام انبیاء کے اوصاف حمیدہ کو ایک گلدستہ کی صورت میں ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس کا دوسرا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اگر علی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کو بکھیر دیا جائے، منتشر کر دیا جائے تو کوئی آدم بنتا ہے، کوئی نوح بنتا ہے، کوئی موسیٰ اور عیسیٰ اس صفت حمیدہ کا وارث بنتا ہے۔ خالق کائنات نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور رسول خدا نے انگنت نعمتیں عطا فرمائیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ جو فضیلت عطا ہوئی ہے وہ کون سی پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، یہ جو فضیلت ہے ومن عندہ علم الکتاب، سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ گواہی یہ اس وقت آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دی جب کفار اور مشرکین مکہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے تھے کہ آپ غلط ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کل کفا باللہ، اللہ کا حکم آیا گیا میرے حبیب کہہ دو، میرے لیے کافی ہے،
اللہ کی گواہی، اور اس کی گواہی کے جو عالم کتاب ہے، تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس آیت مجیدہ کے مصداق حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ گواہی کا معیار جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یقیناً بہت بلند معیار ہے، عادل ہونا، سچی گواہی دینا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، پھر اپنی گواہی پہ ڈٹ جانا۔ ایک طرف اللہ گواہی دے رہا ہے، ایک طرف اللہ کا ولی علی گواہی دے رہا ہے، تو گواہی کا معیار دیکھیے کہ جو اللہ خود خالق کائنات ہے، جو وہ گواہی دے رہا ہے، اسی معیار کی گواہی اللہ کے حکم سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی دے رہے ہیں۔ علی نے عبادت کا مفہوم وسیع کر دیا تھا، یہ نہیں ہے کہ صرف نماز اور روزے کا نام جو ہے وہ عبادت ہے۔ علی ابن ابی طالب نے ہمیشہ غلامی مصطفیٰ پہ ناز کیا، جی، کہ میں ان کا نوکر ہوں، ان کا خادم ہوں، ان کی ہر بات کو مانا۔ کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انکار کیا ہو، مگر ایک، جب صلح حدیبیہ نے مشرکین نے اس وثیقہ پر، اس صلح نامے پر اعتراض کیا کہ ہمیں رسول اللہ کے لفظ پہ اعتراض ہے، تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا علی ان کو اعتراض ہے تو کاٹ دو، تو آپ نے کاٹنے کے بجائے فوراً قلم کاغذ آپ کی خدمت میں پیش کیا، فرمایا آپ مدعی نبوت ہیں، مدعی جس وقت چاہے اپنا دعویٰ واپس لے سکتا ہے، پھر دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن گواہ جب گواہی دے دیتا ہے، اگر وہ اپنی گواہی واپس لے لے تو پھر قیامت تک اس کی گواہی قابل قبول نہیں رہتی۔ اور میں تو آپ کی نبوت کا گواہ ہوں، بھلا میں یہ کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ یہ وہ واحد موقع تھا کہ علی نے خود کاٹنے کے بجائے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عبادت، اتنی عبادت کہ جب 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوتی ہے تو ایک جملہ جو کہا تھا، پروردگار جتنا تیری عبادت کرنے کا حق تھا علی ادا نہیں کر سکا۔ عبادت کو بھی ناز تھا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اب سرکار امیر المومنین کا یوم ولادت باسعادت ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں، ساری علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں ایک طرف، اور خانہ کعبہ میں، جوف کعبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ایک طرف، دوسری صفات میں آپ کو کہو بہت سے شریک مل جائیں گے، دعوے دار مل جائیں گے، لیکن اس صفت میں کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں بھی کعبہ میں پیدا ہوا۔ پھر جوف کعبہ، لفظ جوف استعمال ہوا ہے۔ جوف سیپ کے اس مرکز کو کہتے ہیں جس میں موتی پروان چڑھتا ہے، گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صدف، یہ موتی خانہ کعبہ کے عین وسط میں، ایک زمانہ تھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا، ہوتا تھا جوف کعبہ، کعبہ کے اندر، اب تو وہاں ختم کر دیا گیا، تو آپ وہاں پر تشریف لائے اور اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ جی، ایک ہوتا ہے میں خود چھین کے چیز لیتا ہوں، وہ اور چیز ہوتی ہے، ایک یہ کہ خدا عطا کرتا ہے، رسول اللہ عطا کرتا ہے، تو کسی کی عطا کردہ چیزیں جو ہیں اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، اور اپنی طرف سے استغنا، بے پرواہی کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ملے یا نہ ملے، لیکن خالق عطا فرمائے۔ تو کعبہ میں یہی صورت حال ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا تھا، اور جب بی بی نے یہ واسطہ دیا کہ میرے اللہ میں تیرے خلیل ابراہیم کی ذریت سے ہوں، اسماعیل کی ذریت سے ہوں، تجھے واسطہ اپنی ربوبیت کا، تیرے انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں کا، اور خاص طور پر اس مولود کا جو میرے شکم اطہر میں موجود ہے، میرے لیے اس مشکل وقت کو آسان کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ اچانک دیوار کعبہ شک ہوتی ہے، اور آواز ہوتی ہے بی بی آؤ اندر آ جاؤ، جی، اور پھر دیوار آپس میں جڑ جاتی ہے، ایک ٹھوس چیز ٹوٹے پھر جڑ جائے، یہ قابل توجہ ہے۔ تو لہٰذا اس وقت حضرت عباس ابن عبد المطلب اور بہت سے جوانان بنی ہاشم موجود تھے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آگے بڑھے، کلید بردار بیت اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آئیے، اس طرح آپ کی زوجہ کعبہ کے اندر بند ہو چکی ہے، تالا کھولیے۔ تالا کھولنے کی کوشش کی گئی، نہ کھلا، اوروں نے کوشش کی، کئی آگے بڑھے، 4 دن تک تالا نہیں کھلا۔ شیخ توسی علیہ الرحمہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ کیونکہ پہلے دیکھنے والے عباس تھے، لوگ کہہ سکتے تھے اپنی بھابھی کی تعریف کر رہا ہے، اپنے بھائی کی تعریف کر رہا ہے، بنی ہاشم ہے، لیکن خدا اس واقعے پر پورے مکہ کو گواہ بنانا چاہتا تھا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت کے لیے کعبہ کا دیوار شک نہیں ہوئی۔ یہی وجہ 4تھے دن
पूरा मक्का और अतराफ मक्का की बस्तियों के लोग भी जमा हो चुके थे और सब इसी इंतजार में थे कि क्या होने वाला है कि अचानक के सदा गूंजी अय्युहन्नास कद वुलिदा फी बैतुल्लाह वलीयुल्लाह, ऐ लोग अल्लाह के घर में अली पैदा हुए। जब ये सदा गूंजी तो निगाहें सारे सब के सब जो है कि दीवार काबा पे पेवस्त हो गई, इधर निगाहें पेवस्त हुई, उधर दोबारा दीवार काबा फटी और असदुल्ला हजरत फातिमा बिनत असद अपने हाथों पे लिए हुए असदुल्ला को बाहर मुस्कराती हुई निकली। सबसे पहला इस्तकबाल जो किया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अली इब्न अबी तालिब की निगाहों ने सबसे पहले जिस चेहरा मुक़द्दस की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो खातमुन नबिय्यीन चेहरा अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।